باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 97۔ کل کہہ دیں من کانا جو ہو عدو لجبریل جبرائیل کے دشمن فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ علی قلبک یہ نازل کیا آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بین یدی اس سے پہلے وہدن اور ہدایت وبشرا اور خوشخبری للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل تو کہہ دے جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ سو اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدی کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے وبشرا للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق وضاحت فرمائی کہ جو بندہ یا جو مذہب انہیں اپنا دشمن رکھتا ہے تو وہ یہ بات سن لیں کہ انہوں نے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو اتارا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنا اس کے اندر اختیار نہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا۔ تو اب ان کے ساتھ دشمنی کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کے معاملے کے اندر یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تسلیم کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنا دشمن تسلیم کرنے کی وجہ سے کرنے کی جو ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کا جو نزول کیا تھا تو وہ سبب بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے دل کے اندر تھا، اور جس وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی وجہ بن گئی۔ تو ان کے نزدیک ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام جو رحمت کی بارش کا نزول کا ذریعہ بنتے ہیں، اگر وہ وہی لے کر آتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے، اگر وہ آپ کے اوپر وہی نہیں لے کر آ رہے حضرت میکائیل علیہ السلام تو اس لیے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتی من کانا جو ہو عدوا للہ دشمن اللہ کا و ملائکتہ و رسولہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول کا و جبریل اور جبرائیل کا و میکال اور میکائیل کا فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین جو کوئی ہووے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ جس نے دشمنی کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، پھر خصوصی طور پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل والے یہودی مذہب والے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر لی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کر لی، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنی کا اعلان فرما دیا۔
اب اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح وما اور نہیں یکفر انکار کرتے بہا اس کا الا مگر فاسقون نافرمان وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی، جو آیات نازل فرمائی، وہ واضح ہیں، اور اسی طرح اگر نشانیوں کے معاملے کے اندر دیکھا جائے تو واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی نشانیوں کا یا جو آپ کی طرف کتاب نازل ہوئی تو اس کا صرف وہی لوگ انکار کریں گے جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اواکلما کیا جب بھی عہدا انہوں نے عہد کیا کوئی عہد نبذہ توڑ دیا اس کو فریقن ایک فریق منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ اواکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دی گئی اس کو ایک جماعت ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت تو ایسی ہے یہودیوں کی کہ ان میں سے جب کبھی بھی یہ کوئی وعدہ وعید کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس نبذہ پھینک دیا فریق ایک فریق من الذین جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ وراء ظہورہم کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے متعلق مزید ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پہنچا تو جو تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے تو ان کے ایک گروہ نے من الذین اوت الکتاب کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کو کتاب اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اب یہاں پر کتاب سے مراد تورات کی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کتاب کو نازل فرمایا تھا اور یہودی مذہب اس کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ تھی یا اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے احکامات تھے جن احکامات کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، ان احکامات کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو جو پڑھتے تھے شیاطین علی میں ملکی سلیمان کی بادشاہ میں وما کفرا اور کفر نہ کیا سلیمان نے لیکن شیاطین کفرو کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے تھے ناس السحر لوگ جادو وما اور جو انزلہ
نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت وما یعلمانی اور وہ نہ سکھاتے من احدن کسی کو حتیٰ یہاں تک یقولا وہ کہہ دیتے انما نحن ہم صرف فتنۃ آزمائش فلا پس نہ کر تکفر تو کفر فیتعلمون سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما جس سے یفرقون جدائی ڈالتے بھی اس سے بینہ درمیان مرئی خامن و زوجی اور اس کی بیوی و ماہم اور وہ نہیں بضارین بھی نقصان پہنچانے والے اس سے من احدن کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہ دے ولاقت اور وہ عالمو جان چکے لمنی جس نے اشتراہ یہ خریدا ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بیسا اور البتہ برا ما شرو جو انہوں نے بیچ دیا بھی اس سے انفسہم اپنے آپ کو لوکانو یا علمون کاش وہ جانتے ہوتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور کفر نہیں کیا سلیمان نے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں فلا تکفر سو تم کافر مت ہو فیتعلمون منہما پھر ان سے سیکھتے ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ جادو ما یفرقون به بین المرء وزوجی جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ان کو سمجھ ہوتی وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر أَنَّهُمْ وہ آمنوا ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور پرہیزگار بنتے لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے من عند اللہ اللہ کے پاس سے خیر بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور تقوی کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اب ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو دو فرشتوں کا نزول فرمایا تھا بابل کے اندر ہاروت اور ماروت کا، تو وہ لوگوں کو جادو کے متعلق جو نظریات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے وضاحت فرمائی تھی، تو اس کے حوالے سے یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو جادو کے متعلقہ جو اس کے مضر اثرات تھے تو ان چیزوں کی وضاحت فرما دی۔
تو اب یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کے سر پر بھی یہ ذمہ داری ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بجائے یہ ذمہ داری 2 فرشتوں کے سر کے اوپر ڈالی۔ تو اس کے بارے میں جو سب سے محفوظ اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے، جادو جیسے کبھی حرکت سے انہیں پاک رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ کام نہ لیا، بلکہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کا نزول فرما دیا، جن میں سے ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام ان دونوں فرشتوں کے ذریعے سے لیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر اکثر مفسرین، اکثر تو نہیں، بعض مفسرین کرام نے جو ایک روایت کا سہارا لے کر اس کا شان نزول بیان کیا یا اس واقعے کو اس کی طرف منسوب، اس آیت کریمہ کو اس واقعے کی طرف منسوب کیا، یعنی کہ جو زہرہ کے متعلق ایک روایت ہے، اور وہ روایت بنی اسرائیل سے روایت چلی آ رہی ہے، جبکہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی نظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی بھی حقیقت نظر نہیں آتی، یعنی قرآن اور احادیث مبارکہ اس کی تائید نہیں کر رہی۔ تو جب قرآن اور احادیث مبارکہ اس چیز کی تائید نہیں کر رہی اور عقل ظاہریہ بھی اس چیز کی تائید نہیں کرتی، تو اس لیے اس چیز کو ترک کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے، اس چیز کو بیان نہ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ عقل انسان کی اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتی کہ جس طرح وہ واقعہ مشہور ہے تو اس واقعے کی نسبت سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں۔ تو جب معصوم عن الخطا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، تو پھر ان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا یہ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر واضح احکامات ہیں کہ یہ واقعہ ان کی طرف منسوب کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد جادو کی حقیقت کے حوالے سے تو یہ بھی انتہائی عام ترین سوال ہے، اور اس سوال کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، سحر کی حقیقت کیا ہے۔ تو سحر یہ لفظ سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، سین کے نیچے زیر آئے گی، سحر اس طرح اسے پڑھا جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر۔ تو اس کے اندر قوت خیالی کا اثر یا محسوسات کا ہو، مگر وہ محسوسات جو محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں وہ مخفی ہوں، جیسے کہ مقناطیس، کشش لوہے کے لیے مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دعاؤں کا اثر جبکہ وہ دعائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر، یہ چیزیں اس مفہوم کے اندر، سحر کے مفہوم کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جادو کی اقسام کے متعلق جہاں تک بات ہے کہ جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے بھی، اور قدیم اور جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یعنی کہ جادو ایسے امر کو کہا جائے گا، ایسے امر عجیب کو کہ جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو،
پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا ستاروں کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقوی ہے، طہارت ہے اور پاکیزگی، تو بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیطان کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اسی لیے صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام، مسمریزم وغیرہ، ان کو مجازن سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی کی نظر کے اندر ہے۔ اب سحر کی اقسام کے متعلق امام راغب اصفہانی انہوں نے مفردات القرآن کے اندر لکھا کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مذکور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس میں پھر اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں۔ اس میں یخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی۔ مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے۔ اور فلاسفہ کا جو قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے۔ اور قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کی جو تخیل قرار دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہے، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب اخبار کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطأ امام مالک کے اندر بروایت قعقاع بن حکیم منقول ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب گدھا بنا تو یہاں اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسرا یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ کہ سحر کی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں، یعنی کہ ان کا واقع ہونا ممکن ہے۔ اب اس کے بعد سحر اور معجزے کے اندر مختصر سا فرق واضح کر دوں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات و مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ سو یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے، ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کا تعلق کسی نہ کسی سبب کے ساتھ ضرور ہوگا، یہ اسباب کے دائرے سے علیحدہ نہیں ہوں گی۔ فرق صرف اسباب کے ظہور اور خفا کا ہے کہ سبب وہ ظاہر ہے یا خفی ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو ایک خط مشرق کے بحیث سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے۔ یہ مشرق کے بحیث سے ایک دن کے اندر لکھا ہوا خط فوری طور پر میرے پاس کیسے آ کر گر گیا، تو اسے وہ خرق عادت کے طور پر سمجھیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر خرق عادت نہیں رہتا۔ یعنی کہ اب شیاطین یا جنات انہوں نے آ کر وہ خط پھینکا، جبکہ ان کے یہ افعال اور عادات کے اندر داخل ہے کہ وہ ایک پل کے اندر وہاں سے دوسرے پل میں یہاں پر آ کر خط گرانے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے رکھی ہے۔ اب یہ سبب موجود ہے، لیکن یہ سبب چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے جب ہم ایسا منظر دیکھیں گے تو ہمارے لیے یہ خرق عادت بن جائے گی، لیکن حقیقت کے اندر یہ خرق عادت نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو، اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دعائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دعاؤں کا اثر ہے۔ دعائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، خود قرآن عزیز کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فعل کی طرف منسوب کر لیا۔ اب معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعیہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسباب طبیعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی و وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانے، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کیے۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقوی، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔
یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا۔ ہاں، نبوت کے دعوے کے بغیر اگر کوئی جادو کرے گا تو وہ چل جائے گا۔ یہ تھا معجزہ اور سحر کے درمیان فرق تھا، اور اس سے پہلے سحر کی حقیقت اور اس کی اقسام تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے انتہائی عام اور ضروری تھی، جس کا واضح کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو